جس میں انہوں نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ پہلی مکی صورت ہے جو نازل ہوئی کہ جس میں سجدے کا حکم ہے، آیت سجدہ موجود ہے۔ اس سے پہلے ممکن ہے آیات کی شکل میں سورہ بنی اسرائیل، اس میں آیت سجدہ موجود ہے، اسی طرح اور مکی صورتوں میں بھی آیات سجدہ موجود ہے، لیکن پہلی مکی صورت کہ جو مستقل ایک خطبے کی شکل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی، اولین صورت وہ سورہ نجم ہے کہ جس کی آخری آیت جو ہے وہ سجدے کے حکم پر ہے۔ دوسرے یہ کہ بخاری میں، مسلم میں، ابو داؤد اور نسائی، یہ چار کتابوں کا ذکر جو تفاسیر میں ملتا ہے، جس میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت موجود ہے کہ یہ سورہ مبارکہ رمضان سن 5 ہجری میں نازل ہوئی تھی۔ حضور نے 13 برس جو مکہ میں گزارے ہیں، تو گویا کہ ابھی ابتدائی 5 سال گزرے تھے، اور رمضان کا مہینہ تھا کہ جب یہ سورت نازل ہوئی۔ اس موقع پر آپ نے ایک بڑے مجمع سے، ظاہر ہے کہ اس مجمع کو حضور نے جمع نہیں کیا تھا کچھ سنانے کے لیے، بلکہ ایک ایسا موقع تھا جبکہ لوگوں کی بڑی تعداد موجود تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی موجود تھے، اور اس موقع پر آپ کھڑے ہوئے اور سورہ نجم کی آپ نے تلاوت شروع کر دی۔ ایک روایت یہ ہے کہ یہ گویا کہ وہی موقع تھا کہ جبکہ حضور پر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے، اور اسی موقع پر آپ نے اس مجمع کے سامنے اس کی تلاوت کی۔ اب یہ سورت جو کل 2 رکوعوں پر مشتمل ہے، لیکن یہ کہ اس میں جو بلکہ 3 رکوع ہیں اس میں، اور کل 3 صفحات کے اندر 62 آیات ہیں، بڑی چھوٹی مختصر آیات ہیں۔ اس سورت کی تلاوت کو سن کر پورا مجمع مبہوت ہو گیا، اس لیے کہ اس میں جو ایک ردم ہے، اس کے اندر جو ایک جلالی شان ہے، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى۔ اب یہ آیات جب مجمع نے سنی ہے تو وہ تو مبہوت ہو گئے، اور اس درجے زیر اثر ہوا وہ مجمع اس سورہ مبارکہ کا کہ جب حضور نے آخری آیت پڑھی ہے، اس سورہ مبارکہ کے جو آخری آیت ہے، جو آیت سجدہ ہے، جس میں فرمایا اب افمن ھذا الحدیث تعجبون، کیا اس کلام کے بارے میں کوئی تم تعجب کر رہے ہو، اسے شاعری قرار دیتے ہو؟ یہ انسانی کلام نہیں، اللہ کا کلام ہے۔ وتضحكون ولا تبكون، اور تم اس کا ٹھٹھا اڑا رہے ہو، مذاق اڑا رہے ہو، حالانکہ اسے سننے کے بعد تو تمہارے اوپر گریہ طاری ہونا چاہیے۔ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ، اور تم لہو و لعب ہی مبتلا ہو، دنیاوی کھیلوں کے اندر ہی اپنا وقت گزار رہے ہو۔ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، آخری آیت ہے، تو سجدہ کرو اللہ کے لیے اور اسی کی بندگی اختیار کرو۔ تو یہ آیت مبارکہ جو حضرات یہ سن رہے ہیں وہ ذرا اس بات کو بھی نوٹ کر لیجئے کہ آیت سجدہ چونکہ ابھی میں نے پڑھی بھی ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں آخری آیت جیسا کہ میں نے عرض کیا یہی ہے، تو لہٰذا گھر جا کر سجدہ ضرور ادا کر لیجئے گا۔ تو جیسے ہی حضور نے اس سورہ مبارکہ کی تلاوت مکمل کی اور آخری آیت آپ کی زبان پر آئی، آپ سجدہ ریز ہو گئے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پورا مجمع حضور کے ساتھ ہی سجدہ ریز ہو گیا، سوائے 2 یا 3 اشخاص کے۔ اب 2 یا 3 اشخاص میں سے بھی ایک شخص ہوئے جو بعد میں حضور پر ایمان لے آیا، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے سوال کیا تھا کہ کیا معاملہ تھا کہ تم نے یہ سورت سنی اور تم نے سجدہ نہیں کیا، جبکہ پورا مجمع جو ہے سجدہ ریز ہو گیا تھا، گویا کہ بے ساختہ پورا مجمع سجدے میں گر گیا تھا۔ تو اس کا انہوں نے جواب دیا کہ اس سورہ مبارکہ میں چونکہ ہماری لات کا اور عزا کا اور منات کا ذکر موجود ہے، تو میں نے یہ سمجھا کہ محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایمان لا چکے تھے، بعد میں ایمان لائے ہیں، میں نے سمجھا کہ شاید اس صورت میں کوئی ہمارے معبودوں کی تعریف بیان ہو رہی ہے، لہذا وہ اثرات میرے ذہن کے اوپر تھے کہ میں نے گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سجدہ کیا ہے، سجدہ کیا اللہ کے لیے، تو میں نے وہ سجدہ نہیں کیا۔ تو گویا کہ یہ 4 احادیث کی کتابوں میں یہ موجود ہے کہ جس میں یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ یہ سورہ مبارکہ سن 5 ہجری رمضان المبارک میں نازل ہوئی، اور اس موقع پر جو ہے وہ پورا مجمع جس نے سنا تھا حضور کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ پھر اس سورہ مبارکہ کی جو یہ ابتدائی آیات میں نے جو پڑھی ہیں،
یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر معراج ہے اس کا آسمانی حصہ اس میں بیان ہوا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ حضور کے سفر معراج کے دو حصے ہیں، ایک زمینی حصہ ہے جس کا ذکر سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں ہے، سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا۔ بڑی پاک اور بہت ہی اعلیٰ عرفہ ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور اس وادی میں کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی بڑی برکات ہے، وادی مبارک ہے، ارض فلسطین، سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں انبیاء کا مدفن ہے وہ جگہ۔ اب یہ زمینی سفر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس کا ذکر سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے، اور اس کے بعد حضور کا جو آسمانی سفر ہے اس میں خاص طور پر سدرۃ المنتہا تک حضور کا پہنچ جانا، حضرت جبرائیل کو وہاں دیکھنا، پھر انوار و تجلیات الہی کی جو ہے وہاں جو بارش ہو رہی تھی اس کا مشاہدہ کرنا، جس کا ذکر ان آیات میں آئے گا جو آج ہم پڑھیں گے۔ اس کا ذکر سورہ انجم کے اندر ہے۔ اب یہ چند تمہیدی باتیں تھی، اب آئیے کہ اس کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے ستارے کی جب کہ وہ ماند پڑ جائے۔ ہوا کے معنی آتے ہیں گرنا، کسی شے کا لڑک جانا، لیکن ستاروں کے لیے جب آتا ہے تو گویا کہ ستارے اپنی روشنی کھو بیٹھتے ہیں، ستارے ماند پڑ گئے، ستارے ڈوب گئے۔ تو وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، اب یہاں نجم جو ہے ستاروں کے لیے تو قرآن حکیم میں استعمال ہوا ہے، لیکن یہ کہ جڑی بوٹیوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جس طرح کہ سورہ رحمان کے اندر موجود ہے نا، وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، یہ تمام درخت بھی اور جو بھی خضرو قسم کی جڑی بوٹیاں ہیں، جو بھی جھاڑیاں ہیں، وہ بھی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ تو وہاں ترجمہ جو ہے اگرچہ یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ وہاں درخت کے ساتھ جو ہے ستاروں کا ذکر ہے، لیکن اکثر و بیشتر تفاسیر میں آپ کو وہاں نجم کا ترجمہ جو ملے گا وہ ملے گا جھاڑیوں۔ اور ویسے بھی اگر آپ رات کو آسمان کو دیکھیں تو آسمان جو ستاروں سے اٹا ہوا ہے، بھرا ہوا ہے، تو بالکل اسی طرح ہے جس طرح کسی وادی کے اندر جھاڑیوں اور خضرو قسم کے پودے اگے ہوئے تھے، اور وہ جھلملا رہا ہے آسمان، اور ذرا ہوا چلتی ہے تو وہ پودے جو ہے وہ بھی جھلملانے لگتے ہیں، لہکنے لگتے ہیں۔ تو یہ انداز اس کا ہے۔ تو وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے ستارے کی جب کہ وہ ڈوب جائے۔ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، یہاں بھی نوٹ کیجئے کہ صرف ستارہ مراد ہے، یہاں کوئی خاص ستارہ مراد نہیں ہے، حالانکہ اسی سورہ مبارکہ میں رب الشعراء کا ذکر بھی آ گیا۔ وہ شعراء ان کے ہاں ایک بہت ہی روشن ستارہ تھا جو آسمان پر انہیں نظر پڑتا تھا، اور وہ کبھی کبھی طلوع ہوتا تھا، اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ بھی گویا کہ کوئی خدائی اوصاف اس میں موجود ہے۔ اس شعراء کو انہوں نے اپنا رب قرار دے دیا تھا، اور بہت سے لوگ وہ تھے جو شعراء کی جو ہے وہ پرستش کرتے تھے، اس کی پوجا کرتے تھے۔ تو رب الشعراء بھی وہ ذات ہے جس نے شعراء کو پیدا کیا، جس نے اس ستارے کو پیدا کیا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہر ستارے اس کائنات کی ہر شے کا خالق کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، شاہد ہے، گواہ ہے کہ ستارے جو گویا کہ تمہارے ذہن کو لے کر جا رہے ہیں اس جانب کہ وہ اللہ کی جس نے اس کائنات کو، ان ستاروں کو، سورج کو اور اس زمین کو اور اس آسمان کو پیدا کیا، اس کی خلقت کا کیا عالم ہے، اس کی خلاقیت کا کیا عالم ہے۔ ما ضل صاحبکم وما غویٰ، اب جس شے پر قسم کھائی جا رہی ہے وہ کیا ہے کہ تمہارے یہ صاحب نہ تو بہکے ہیں اور نہ ہی یہ بے راہ ہوئے ہیں۔ یا نوٹ کیجئے صاحبکم کے الفاظ آئے، حالانکہ یہ بھی تو آ سکتا تھا نا کہ صاحب کے بجائے رسول کی بات آ جاتی ہے، کہ محمد جو ہمارے بھیجے ہوئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کے رسول ہیں، نہ تو وہ گمراہ ہیں معاذ اللہ، اور نہ ہی وہ بہکے ہوئے ہیں۔ لیکن یہاں اصل میں ایک لطیف اشارہ موجود ہے، یہ تمہارے اپنے آنکھوں کے تارہ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آغاز وحی سے پہلے اس معاشرے کا جسے آپ کہیے کہ گلے سرسبت تھے حضور کی ذات، اور الصادق اور الامین کا بارہا میں نے عرض کیا لقب حضور نے اسی معاشرے سے حاصل کیا تھا۔ ہر شخص کے دل کے اندر عزت تھی حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم، انتہائی سعادت مند، انتہائی خوش اخلاق، مکارم اخلاق کی بلندیوں کے اوپر فائز کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں اللہ نے چن لیا ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اور اللہ نے اپنا پیغمبر اور رسول بنا کر تمہاری طرف بھیجا۔ تو تمہارے یہ ساتھی جو ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کوئی گم کردہ راہ نہیں ہے۔ دیکھیے غل کا لفظ اور غوا کا لفظ اس میں باریک سا فرق ہے۔
ذل کہتے ہیں اس بات کو کہ جس میں انسان کا اپنا اختیار نہ ہو. کوئی شخص تلاش حقیقت میں سرگرداں ہے، اس کے سامنے کئی جو ہیں وہ ایگزٹ موجود ہیں. کوئی کسی ایک راستے کو اختیار کر لیتا ہے لیکن وہ راستہ صحیح نہیں ہے. فرض کیجئے اس میں اس کا اپنا ارادہ نہیں ہے، اس نے سوچ سمجھ کر اس کو اختیار نہیں کیا. جس طرح بہت سے راستے ہیں، کوئی شخص جو ہے کہیں کھڑا ہوتا ہے، یہ دو راہ جا رہا ہے، ظن اور تخمین کے درجے میں وہ سمجھتا ہے کہ یہ راستہ دائیں طرف والا شاید میری منزل کی طرف جائے گا، لہذا اس پر چل پڑتا ہے، جبکہ اصل راستہ جو اس کی منزل کی طرف پہنچتا تھا وہ بائیں طرف کا راستہ تھا. یہ گویا کہ غل کا اصطلاح ہو رہا ہے کہ اس میں اس کا ارادہ نہیں ہے، وہ گمراہ ہو گیا، وہ تلاش حقیقت میں سرگرداں تھا، لیکن اپنے عقل کے نتیجے میں جس نتیجے تک وہ پہنچا ہے وہ صحیح نتیجہ نہیں تھا. اور دوسری طرف غوا ہے جس کا ترجمہ کیا گیا بہک جانا، اور اس میں انسان کی اپنی انٹینشن بھی شامل ہوتی ہے. ارادی طور پر انسان غلط کام کرے، ارادی طور پر غلط راستے کو اختیار کرے تو یہ غوا ہے. ما غل صاحبکم وما غوا، گویا کہ یہ دونوں ڈائمینشن جو ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ منسوب نہیں کر سکتے. نہ تو وہ گم کردہ راہ ہے اور نہ وہ بہکے ہوئے ہیں. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ 40 سال جو انہوں نے تمہارے اندر گزارے ہیں وہ سب سے بڑی دلیل اور سب سے بڑا گویا کہ تمہارے پاس یہ بات موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس معاشرے کے بلند ترین مقام کے اوپر فائز تھے. وما ينطق عن الهوى، اور ہمارے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوئی گفتگو نہیں کرتے، بات نہیں کرتے اپنے نفس کی خواہش کے مطابق. اب یہ بھی مشکلات قرآن میں سے ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حوالے سے دیکھیں تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں ہمارے مفسرین نے حد فاصل قائم کی. کچھ چیزیں ہیں جو تشریعی امور ہیں، گویا کہ یہ وحی کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ کی جانب سے ہدایت پہنچائی گئی، جس میں حضور نے نہ کسی سے مشورہ کیا، نہ کسی سے رائے طلب کی، بلکہ من جانب اللہ جو وحی حضور پر نازل ہوئی بلا کم و کاس لوگوں تک پہنچا دی، جن کی طرف حضور کو رسول بنا کر بھیجا گیا تھا. یہ تشریعی امور ہیں. کچھ تدبیری امور ہوتے ہیں کہ حضور نے مشورہ کیا، اس کی بنیاد پر اپنا فیصلہ کر دیا، کسی اور سے کوئی رائے طلب کی اور اپنی رائے اس کے سامنے رکھ دی. یہ گویا کہ وحی من جانب اللہ نہیں ہے، یہ غیر وحی ہے، غیر مطلوع ہے، اس کی تلاوت نہیں کی جاتی، یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے، بلکہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر کوئی مشورہ کر کے کوئی اپنی رائے سامنے رکھی ہے. اور اس میں بھی نوٹ کیجئے صحابہ کرام کی طرف سے کئی مرتبہ حضور سے یہ سوال بھی کیا گیا کہ حضور آپ یہ بات جو ہمیں بتا رہے ہیں یہ آیا وحی کی بنیاد پر ہے یا آپ کی اپنی رائے ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت فرما دیا کرتے تھے نہیں یہ میری اپنی رائے ہے. تو گویا کہ اب جس نے سنا ہے اب اس کے پاس اختیار ہے کہ اس رائے کو قبول کرے یا نہ کرے. جیسا کہ ایک معاملہ تعبیر نخل کا ہوا تھا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو وہاں کھجور کے باغات تھے، اور وہاں جو لینڈ لارڈ تھے جو کھجوروں کے باغات کے مالک تھے وہ ایک خاص اہتمام کیا کرتے تھے کہ نر کھجور کو جو ہے وہ مادہ کھجور کے قریب کر دیا کرتے تھے. اب یہ الگ الگ درخت ہیں یا کیا حیثیت ہے اس کا مجھے معلوم نہیں، اسے تعبیر نخل کہتے ہیں. گویا کہ اب وہ جو بھی کھجور ہے اس کی فصل بہت زیادہ ہوتی تھی ان کے قرب کی وجہ سے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ یہ معاملہ کرتے ہیں یہاں کے رہنے والے انصاری صحابی جن کے بھی باغات ہیں، تو حضور نے انہیں مشورہ دیا کہ اگر نہ بھی کرو تو کیا فرق پڑے گا. 1 سال انہوں نے نہیں کیا، اس کے نتیجہ کیا نکلا کہ اگلے سال فصل کم ہوئی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور صحابہ نے عرض کیا حضور سے کہ حضور آپ نے چونکہ ہمیں کہا تھا تو لہٰذا ہم نے یہ کام نہیں کیا، نتیجہ یہ نکلا کہ اس مرتبہ ہماری فصل کم ہوئی. تو حضور نے جو الفاظ جو اس موقع پر بیان کیے بہت ہی سنہری الفاظ میں لکھے جانے کے قابل ہیں کہ انتم اعلم بامور دنیا، میں جو بھیجا گیا ہوں تمہاری طرف تو اس کام کے لیے نہیں بھیجا کہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں تمہیں سکھاؤں. یہ تمہارے اپنے تجربات ہیں. اگر تم یہ سمجھتے تھے کہ نر اور مادہ کھجور کو قریب کر دیا جائے تو فصل میں یافت زیادہ ہوتی ہے تو انتم عالم بامور دنیا، میں نے تو ایک مشورہ دیا تھا لیکن یہ کہ اس معاملے میں تم زیادہ بہتر جانتے ہو مجھ سے دنیاوی امور کے معاملے میں. تو یہ تدبیری امور ہے. اور ایک پھر تیسری جو ہے جس کی کیٹیگری متعین کی گئی وہ طبعی امور ہیں کہ جس میں ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کر لینا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور نے کہا کہ مجھے پانی پلا دو.
اب یہ الفاظ وہ نہیں ہے جو وحی کے ذریعے گویا کہ وما ینطق عن الہوا کے معنی یہ نہیں ہے کہ حضور جو بھی لفظ اپنی زبان سے نکالتے ہیں وہ اللہ کا وحی کردہ ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہمارا ایمان ہے کہ انسان اپنی آزاد مرضی سے ایک فقرہ نہیں بول سکتا جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو. اب حضور نے یہ فرمایا کہ ہر نوالا انسان کے حلق میں اترنے سے پہلے اللہ کے حضور اذن کا طالب ہوتا ہے کہ پروردگار میں اس شخص کے حق میں غذا بن کر اتروں یا زہر بن کر اتروں. تو انسان کو ایک جملہ نہیں بول سکتا. جب اللہ کا حکم نہیں ہوتا تو زبان بھی ہے, سب کچھ ہے. انسان کی زبان جو ہے وہ گنگ ہو جاتی ہے, کوئی ایک لفظ اس کی زبان پر نہیں آ رہا ہوتا. تو وما ینطق عن الہوا, گویا کہ اب یہاں یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ یہاں تشریعی امور کی بات ہو رہی ہے کہ جو معاملات اللہ کی طرف سے وحی کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گویا کہ وحی کیے گئے ہیں, اب حضور منو عن اس کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. اس میں نہ کوئی ایڈیشن ہو سکتی ہے نہ ڈیلیشن ہو سکتی ہے, اس میں حضور کا کوئی اختیار نہیں. تو وما ینطق عن الہوا, تو ان تینوں باتوں کو اپنے ذہن میں رکھیے. تشریعی امور جو وحی ہے, جسے وحی متلو کہتے ہیں, جس کی بنیاد پر یہ قرآن جو ہے ہمارے پاس موجود ہے, اور وحی غیر متلو بھی ہے. بہت سی احادیث ہیں جس میں حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے مابین دو حصوں میں تقسیم کر دیا. قال اللہ تعالیٰ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین, جسے ہم حدیث قدسی کہتے ہیں. اگرچہ اس میں اللہ نے فرمایا, حضور نے یہ کہا, لیکن یہ کہ وہ قرآن کا حصہ تو نہیں, وہ وحی غیر متلو ہے. اسی طرح حضور نے اپنے بارے میں کیا فرمایا, اوتیت جوامع الکلم, میرے رب نے مجھے بہت جامع کلمات عطا فرمائے. لیکن وہ کلمات قرآن کا حصہ نہیں ہے. قرآن وہی ہے جسے ہم وحی متلو کہتے ہیں, جو ہمارے پاس محفوظ ہے. سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کیا گیا, اور وہ اس لیے کہ تاکہ ہم تک ہدایت حاصل ہو ہمیں, اور ہم اس رستے پر چلیں جو اللہ نے متعین کیا. تو وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی, گویا کہ تشریعی امور کے حوالے سے حضور جو بات بھی کہہ رہے ہیں, اور اس کہنے میں نہ کسی صحابی سے آپ نے مشورہ لیا ہے نہ کسی کی رائے لی ہے, بلکہ اللہ کی طرف سے منو ان لوگوں تک پہنچا دیا. ان هو الا وحی یوحی, یہ ہے گویا کہ یہ قرآن ہے کہ جو اللہ کی طرف سے وحی کیا گیا, یہ وحی ہے کہ ان پر نازل کی گئی. علمہ شدید القویٰ, اور یہ قرآن وہ ہے کہ جس کی تعلیم دی ہے, جسے سکھلایا ہے. علمہ, اس کی تعلیم دی ہے حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم. شدید القویٰ, بہت ہی سخت قوت والے نے. اب یاد ہے کہ فوری طور پر ذہن میں آتا ہے کہ تعلیم دینے والے تو اللہ کی ذات ہے نا, لیکن یہاں اب جو اگلی آیات آ رہی ہیں اس نے اس بات کو متعین کر دیا کہ یہاں مراد ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام. علمہ, جو قوت ان کے پاس ہے, جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں, جنہیں اللہ تعالیٰ نے سلیکٹ کر لیا ہے, منتخب کر لیا ہے اپنے پیغام کو محمد تک پہنچانے کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم. علمہ شدید القویٰ, حضور کو جو تعلیم دی ہے یہ قرآن جو ان پر نازل ہو رہا ہے, تو نازل وہ نزول کرنے والے, یا یہ کہ اس کلام کو حضور کے دل میں جاگزی کرنے والے, حضور تک پہنچانے والے کون ہیں؟ جو بہت زور آور ہیں, فرشتوں کے سردار ہیں. ذو مرۃ فاستویٰ, ذو مرہ کہتے ہیں بہت اونچی شان. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تمام ملائکہ کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام. تو گویا کہ فرشتوں میں بھی جو سب سے ٹاپ پر ہیں اپنے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے, وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام. ذو مرۃ, اور مرہ کا یہ بھی ترجمہ کیا گیا کہ انتہائی خوبصورت, انتہائی طاقت رکھنے والے, انتہائی رسائی حاصل رکھنے والے, اللہ کے انتہائی قریب. ذو مرۃ فاستویٰ, اور پھر وہ سیدھے ہو گئے. اب یہاں ضمن پس منظر میں واقعہ ہے جو بہت سی احادیث کی کتابوں میں موجود ہے, اور اس میں خاص طور پر بخاری میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت موجود ہے کہ جس میں وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, اب یہ گویا کہ حضور کے اپنے الفاظ ہیں, جب وہ اپنے الفاظ بھی نقل کر رہے ہیں, کہ حضور نے فرمایا کہ ایک مرتبہ جب میں اتر رہا تھا پہاڑ سے, اب پہاڑ سے بڑا ظاہر ہے کہ مکہ کے رہنے والے جانتے تھے چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں بھی ہیں, ٹیلے بھی ہیں, یہ نہیں کہ غار حرا سے اتر رہے تھے, لیکن یہ کہ آپ کسی بلند جگہ سے نیچے اتر رہے تھے. تو اچانک آپ کو آواز آئی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضور ایک دم جھٹک گئے, اس لیے کہ قریب میں کوئی آدمی موجود نہیں تھا, لیکن آواز اتنی واضح تھی گویا کہ کوئی شخص بالکل قریبی سے آپ کو بلا رہا ہے.
تو حضور نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی شخص نظر نہیں آیا، تو پھر شاید گمان کیا ہوگا کہ شاید میرے کان بجے ہیں کہ وہ ایسی بات ہے۔ چند قدم اور آگے بڑھے تھے، پھر اچانک آواز آئی، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب حضور نے پھر دیکھا، پھر کوئی 3 مرتبہ یا محمد کے کلمات حضور نے سنے، اور اس کے بعد پھر اپنی نگاہ جو حضور نے اٹھائی ہے اور دیکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام کو ان کی ملکی صورت میں نے پہلی مرتبہ اس وقت دیکھا جبکہ میں اس ٹیلے سے اتر رہا تھا، اور یا محمد کے الفاظ میں نے سنے، میں رکا اور پھر میں نے دیکھا کہ پورا افق جو ہے، جیسا کہ یہاں بھی ہوا بالافق الاعلی، گویا کہ وہ جو افق ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے، جو گویا کہ آسمان کا جسے آپ کہیے کہ مشرقی حصہ ہو سکتا ہے، اس میں ذرا بلندی کے اوپر حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی ملکی صورت میں موجود تھے، اور پورا افق ان سے بھرا ہوا تھا۔ اس کا آپ جو ہے وہ تخیل کر نہیں سکتے کہ کیفیت کیا ہوگا کہ حضرت جبرائیل اپنی ملکی صورت میں موجود تھے۔ اور اس حدیث میں جو بخاری میں موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں، اس میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت جبرائیل کے 600 بازو تھے، بخاری کے الفاظ۔ اب یہاں اس سے مراد کیا ہے کہ کوئی ایسا ان کا اللہ تعالیٰ نے جسم عطا کیا ہوا تھا کہ جس میں 600 پر ہوں گے، یا کوئی مختلف ان کی، جس سے آپ کہیے کہ جو بھی ہو سکتی ہے ان کی صلاحیتیں، یا اللہ تعالیٰ نے جو ودیت کیا ہوگا ان کا کوئی پرتو ہوگا، اس کی کوئی تجلی ہوگی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ لیکن یہ کہ آپ نے فرمایا کہ ملکی صورت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو میں نے اس وقت دیکھا، اور اس کے بعد پھر سورہ مدثر کی وہ آیات نازل ہوئی، پہلی 5 آیات، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر۔ یہ پہلی 5 آیات اس موقع پر نازل ہوئی تھی۔ تو علمہ شدید القویٰ ذو مرۃ فاستویٰ، اب یہ اسی کا ذکر ہو رہا ہے، وہو بالافق الاعلی۔ حضرت جبرائیل وہاں موجود تھے اپنی ملکی صورت میں، اب وہ حضور کی طرف بڑھے ہیں اور آگے آئے ہیں، آگے اس کا ذکر بھی آئے گا، جبکہ وہ موجود تھے پورے افق پر۔ یہ افق گویا کہ کہتے ہی اس سے جہاں سے سورج نکل رہا ہے طلوع ہونے کی جگہ، اور جب وہ غروب ہو رہا ہوتا ہے تو اسے شفق کہتے ہیں۔ تو افق گویا کہ اس کا مشرقی حصہ ہوا جو ہمیں نظر آ رہا ہے پوری اس کائنات کا، زمین کا بالکل آخری سرحد اگر آپ دیکھیں تو مشرقی حصہ جو ہوگا وہ افق ہے، اور مغربی حصہ کے جہاں جا کے سورج غروب ہوتا ہے اس کو شفق کہتے ہیں۔ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، جبکہ جبرائیل علیہ السلام تھے افق اعلیٰ پر۔ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ، دنا یا قریب آ جاتا، پھر وہ گویا کہ نیچے اترے، اس کے معنی لٹکنا بھی ہے، افق پر تھے اب وہ نیچے اتر آئے۔ ثم دنا فتدلی، پھر وہ نزدیک ہوئے اور نزدیک ہو گئے اور نیچے لٹک آئے۔ فکان قاب قوسین او ادنا، اور پھر وہ اتنے قریب آ گئے حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم، گویا کہ کمان کے 2 سروں کا فاصلہ یا 2 کمانوں کا فاصلہ۔ اس کے بارے میں ہمارے مفسرین نے بہت سی توجیحات کی ہیں، اگرچہ قاب قوسین کہ 2 کمانوں کا فاصلہ، اس سے مراد یہ بھی لیا جا سکتا ہے 2 ہاتھ کا فاصلہ، 1 ہاتھ یا 1 ذراع جس کو کہتے ہیں، وہ تقریباً اتنی طوالت کا ہے، تو اتنے قریب آ گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ فکان قاب قوسین او ادنا، اور اس سے مراد جیسا کہ میں نے عرض کیا، ایک کمان کے 2 سرے بھی ہو سکتے ہیں، اور کمان جتنی بڑی ہوتی ہے تو اس کے 2 سروں کے درمیان کتنا فاصلہ ہوتا ہے۔ گویا کہ یہاں استعارہ اس اعتبار سے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب آ گئے۔ فأوحى إلى عبده ما أوحى، اور پھر وحی کیا انہوں نے اللہ کے بندے کی طرف، إلى عبده، یہاں بھی دیکھیے حضور کی نسبت عبدیت ہے اللہ کے ساتھ، پھر انہوں